حضرات محترم، آج میں مسائل قربانی پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو صرف مالداروں پر واجب ہے، غریبوں پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ تو سنیں، خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی مرد پر بھی واجب ہے اور عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد و عورت دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، مسافر اور غریب لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، نفلی قربانی کا انہیں ثواب ملے گا۔ نفلی قربانی کا انہیں ثواب ملے گا۔ قربانی کا وقت 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ قربانی کے وقت میں صرف قربانی ہی ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے ایام میں ہم قربانی نہ کریں، قربانی کا جانور صدقہ کر دے یا اتنی قیمت صدقہ کر دے، تو ایسا کرنے سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ایام قربانی میں قربانی کرنا لازم ہے، لہذا قربانی کرنا ہی ہوگا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اگر یہ گزر گئے تو قربانی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اور وہ قربانی نہ کر سکا، تو اب وہ اس جانور کو صدقہ کرے، اس جانور کو صدقہ کر دے، یا نہیں تو 1 بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ اگر اس جانور کو رکھنا چاہتا ہے تو 1 بکری کی قیمت اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک آدمی کتنے جانور ذبح کرے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو سنیں، اگر کوئی چھوٹا چوپایا جانور ذبح کر رہا ہے تو ایک آدمی پر 1 جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ چھوٹا چوپایا جانور ذبح کر رہا ہے تو ایک آدمی پر 1 جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑے چوپائے جانور میں شریک ہو رہا ہے تو اس میں 1 حصہ لینا اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی 1 حصہ سے کم لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بڑے چوپائے جانور میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں۔ ایک قربانی کی ادائیگی کے لیے 1 حصہ لینا پڑے گا، اس سے کم نہیں۔ قربانی جو بھی کرے، چاہے مشترکہ طور پر کرے یا فرداً کرے، نیت ثواب حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، صرف گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ بڑے چوپائے جانور میں عقیقہ کرنے والا بھی شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ
کرنا بھی قرب الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ محض یہ خیال باطل ہے، جھوٹا خیال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ عقیقہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا نام عقیقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور اس پر قربانی واجب ہو گئی، وہ مالدار ہو گیا، اس پہ قربانی واجب ہو گئی، تو اسے قربانی کرنا ہوگا۔ تو ایسا جہاں بھی خیال ہے کہ بغیر عقیقہ کے قربانی نہیں ہو سکتی، یہ محض خیال باطل ہے، جھوٹا خیال ہے، فضول خیال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بغیر عقیقہ کے بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور قربانی سال میں صرف 3 دن 2 راتیں ہیں، اور عقیقہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا جو مالدار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ اس میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے کہ حج کی طرح قربانی صرف 1 سال واجب نہیں ہے۔ حج کیا ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ مالداروں پر ادا کرنا فرض ہے۔ قربانی الگ چیز ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اسی طرح قربانی کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک انسان مالدار رہے گا اسے زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، اسی طرح جب تک انسان مالدار رہے گا اسے قربانی بھی کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہیں، پیسہ بچانے کا ایک سے ایک جگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ جگاڑ لگاتے ہیں کہ 1 سال اپنی جانب سے کر لیا، 1 سال بیوی کی جانب سے، 1 سال باپ کی جانب سے، 1 سال ماں کی جانب سے، 1 سال بیٹا کی جانب سے۔ کہتے قربانی تو ہم کر ہی نہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی واجب ہے، جو بھی مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں چند افراد مالک نصاب ہے تو ان سبوں کو اپنی اپنی جانب سے قربانی کرنی ہوگی۔ اگر گھر میں صرف ایک ہی مالدار ہے، ایک ہی مالک نصاب ہے، تو ایک ہی قربانی سے اس کا کام چل جائے گا۔ تو یہ جگاڑ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی گوشت کھانے والا نہ ہو تو وہ اس سال قربانی نہیں کرتا۔ مثال کیا پیش کرتا ہے کہ میرا بابو نہیں آیا ہے، میرے آدمی نہیں آئے ہیں، گوشت کھائے گا کون؟ صاحب اس مثال سے آپ رب کی بارگاہ میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ قربانی آپ کریں چاہے گھر میں کوئی گوشت کھانے والا ہو یا نہ ہو، آپ اس گوشت کو صدقہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنا کوئی گناہ تو نہیں نہ ہے۔ کل کا کل گوشت چاہے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ وہ قربانی کے دن کھانے کی شروعات قربانی کے گوشت سے کرے۔ یہ مستحب ہے۔ جس کے نام سے قربانی ہو وہ کھانے کی شروعات اس گوشت سے کرے۔ لیکن اگر کسی کو بھوک برداشت نہ ہوتی ہو اور وہ جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی کھا لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن مستحب ہے۔ اور آپ کے یہاں تو جلدی قربانی ہو جاتی ہے، آپ کے یہاں یہ دستور ہونا چاہیے کہ قربانی کے گوشت سے قربانی کرنے والا کھانے کی شروعات کرے۔ قربانی کے جانور کا ہر چیز صدقہ کرنا چاہیے۔
یہاں تک کہ جس رسی میں قربانی کا جانور باندھا جاتا ہے وہ رسی بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر قربانی کے جانور کے گلے میں ہار وغیرہ ہے تو اس سب کو صدقہ کرنا چاہیے، وہ سب رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، چمڑا آپ رکھ سکتے ہیں، چمڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چمڑا بیچ کر پیسہ استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ چمڑا آپ پرسنل کاموں میں جانماز وغیرہ بنا سکتے ہیں، جو چمڑے کا کام ہوتا ہے وہ سب کر سکتے ہیں، آپ صرف چمڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چمڑا بیچ دیا، قربانی کے جانور کا چمڑا اگر آپ نے بیچ دیا تو اس پیسے کو آپ پرسنل کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس پیسے کو صدقہ کرنا ہوگا، اس پیسے کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب کو یا جو امام صاحب ذبح کرتے ہیں انہیں مزدوری میں آپ نہیں دے سکتے، بطور تحفہ پیش کر سکتے ہیں لیکن مزدوری میں یہ دینا درست نہیں ہے۔ جو جانور آپ کے یہاں ہوتا ہے اس کی عمر کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بڑے چوپائے جانور میں جو اونٹ ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہے، اور اس سے جو چھوٹے چوپائے جانور ہیں اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ قربانی کے جانور کو ہم قربانی کرنے سے پہلے ہی تیار کریں، قربانی کرنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح تیار کرے، کھلائے پلائے، اور پھر اچھی طرح چھری تیز کر لے، لیکن جانور کے سامنے نہیں، اور اس کے بعد جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ اس کا منہ قبلہ کی جانب ہو، پھر ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھے، اپنا داہنا پاؤں اس کے داہنے پہلو پر رکھے، داہنے بازو پر رکھے، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ چھری چلائے۔ چھری چلانے سے پہلے جو قربانی کی دعا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کو اگر آپ بڑے جانور میں مشترکہ طور پر شامل ہے تو اٹکل سے یا ایک اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے، اگر ایک بوٹی کی بھی کمی بیشی ہو جائے گی تو آپ مجرم ہوں گے۔ اس لیے اگر بڑے جانور میں آپ شریک ہیں تو قربانی کے گوشت کو وزن کے حساب سے آپ تقسیم کریں، چھوٹا جانور ہے تو آپ کا اکیلا ہے، آپ اس گوشت کے 3 حصے بنائیں، بانٹنے کے لیے 3 حصے بنائے، ایک حصے کو آپ غریب غربا میں تقسیم کریں، ایک حصے کو آپ دوستوں اور عزیزوں میں تقسیم کریں، اور ایک حصے کو آپ اپنے گھر کے لیے رکھیں جسے خود بھی کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو آپ کل کا کل گوشت گھر والوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سارا گوشت آپ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو سارا گوشت آپ لوگوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب۔ اگر تھوڑا عیب ہے تب تو قربانی ہو جائے گی، لیکن زیادہ عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا اگر تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا دم کٹا ہوا ہے، تھوڑی سی ناک کٹی ہوئی ہے، تھوڑا سا لنگڑا پن ہے، یعنی وہ چل پھر کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے، تب تو قربانی ہو جائے گی، لیکن زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہوتا ہے منڈا جانور، یعنی جس کو پیدائشی سینگ نہ نکلا ہو، اس کی تو قربانی ہو سکتی ہے،
لیکن جن جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہو تو پھر تو قربانی ہو جائے گی، اگر پورا ٹوٹ گیا ہو یہاں تک کہ گودا تک ٹوٹ گیا ہو تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا جانور آپ اچھا موٹا تازہ لایا کریں، اچھے موٹے تازے جانوروں کی قربانی آپ پیش کیا کریں، کیونکہ یہ جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا، جو آپ کے لیے پل صراط پر سواری کے کام آئے گا۔ سبحان اللہ، پل صراط پر سواری کے یہ جانور کام آئے گا۔ یہ جانور بڑا مقبول ہوا کرتا ہے۔ حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ جانور جس کی آپ قربانی پیش کر رہے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقام مقبولیت میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو اچھے فربے خوبصورت جانوروں کی آپ قربانی پیش کیا کریں۔ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہ روایت آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بقرعید کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بال منڈانے، بال ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے تب تک بچا رہے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ لہٰذا جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، قربانی کے بعد پھر یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کا جانور اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فاتحہ کا سامان، غوث و خواجہ کا بکرا رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، پھر اس کے لیے اسی میں جواب پوشیدہ ہے کہ جب قربانی کا جانور رب کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے تو پھر فاتحہ کا سامان یا غوث و خواجہ کا بکرا رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ یہ عقلی دلیل تھی۔ لہٰذا آپ قربانی کیا کریں، قربانی کریں گے تو آپ کو ہی فائدہ ملے گا۔ جانور کے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس جانور کی آپ قربانی پیش کر رہے ہیں اس کے جسم میں نہ جانے کتنے 100 بال ہوں گے، اب جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ خلوص کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرے، گوشت تو آپ ہی کو کھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص قلبی کے ساتھ قربانی کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام